ایک مشاعرے میں آنا ہوا تھا یہاں پر مجھے کٹک میں جو اردو اکیڈمی کا مشاعرہ تھا، اور پتا چلا عنایت بھائی کو کہ یہ خاکسار یہاں آ رہا ہے، تو انہوں نے ناچیز کو مجھے مدعو کر لیا۔ یقیناً میں ان کی عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں، اور چاہتا ہوں کہ شادابی کے ساتھ طنز و مزاح دنیا میں آؤں۔ حضرات، ہر مصیبت کا دیا ایک تبسم سے جواب۔ یہ طنز و مزاح کیا ہے کہ ہر مصیبت کا دیا ایک تبسم سے جواب، اس طرح گردش دوراں کو رلایا میں۔ تو شادابی کے ساتھ میں بے دھڑک پٹری پہ آ رہا ہوں۔ ایک حمدیہ ذرا عام نہج سے ہٹ کر میں نے حمد کہنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب عرض کیا ہے، میں نہ ہندو نہ مسلمان ہوں، میں نہ ہندو نہ مسلمان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ میں نہ ہندو نہ مسلمان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ ایک بندہ انسان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ ایک بندہ انسان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ شرمندہ عصیان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ شرمندہ عصیان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ پھر بھی میں ثنا خوان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ پھر بھی میں ثنا خوان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ علم دنیا کے میرے سینے میں ڈالے اس نے، علم دنیا کے میرے سینے میں ڈالے اس نے، پھر بھی ایک جاہل و نادان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ پھر بھی ایک جاہل و نادان ہوں، کس کا؟ اجی اس کا۔ کائنات اس کی میرے نام سے منسوب ہوئی، ذات انسانی کے نام۔ کائنات اس کی میرے نام سے منسوب ہوئی، یک ودیت ہوں میں، وردان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ ایک ودیت ہوں میں، وردان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ کچھ کتابیں مجھے پڑھتی ہیں، مجھے لکھتے ہیں لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ودیت دے دی ہے شاعری کی، اور اسی طرح قرآن میں القلم کا سورہ بتا دیتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے شاعروں اور ادیبوں کو نوازتا ہے، تو خود کتابیں مجھے پڑھتی ہیں، مجھے لکھتے ہیں لفظ۔ ایسا خامہ ہوں، قلمدان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ ایسا خامہ ہوں، اجی قلمدان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ میزبانی وہ ازل سے میری کرتا ہے، میزبانی وہ ازل سے میری کرتا آیا، پھر بھی 2 دن کا ہی مہمان، کس کا؟ اس کا۔ پھر بھی 2 دن کا ہی مہمان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ میں کہاں لکھتا ہوں، شعر خود آتے ہیں لکھوانے مجھے۔ میں کہاں لکھتا ہوں، شعر خود آتے ہیں لکھوانے مجھے، شعر خود آتے ہیں لکھوانے مجھے۔ ایسا مجموعہ دیوان، کس کا؟ اس کا۔ اور مقطع ہے حضرات کہ وہ ہے شاداب۔ عنایت بھائی، عظیم بھائی، سمیع اللہ صاحب، وہ ہے شاداب محافظ میرے ایک عالم کا۔ وہ ہے شاداب محافظ میرے ایک عالم کا، اور میں ادنا سا دربان ہوں، کس کا؟ اور میں ادنا سا دربان ہوں، کس کا؟ اس کا۔ اور حضرات، اب میں آ رہا ہوں طنز و مزاح کی پٹری پر۔ یوں حمدیہ 4 مصرے پیش کرتے ہوئے، حمد پڑھتا ہوں میں خدا کے لیے، حمد میں خدا کے لیے، اور نظم کہتا ہوں ناظمہ کے لیے، نظم کہتا ہوں ناظمہ کے لیے، اور ہے غزل تازہ اہلیہ کے لیے۔ تازہ کو زمانے میں لے لیجیے، ہے غزل تازہ اہلیہ کے لیے، اور مرثیہ زوج سابقہ کے لیے، مرثیہ زوج سابقہ کے لیے۔ اور حضرات، میں دھیرے دھیرے آپ کے ذہن کی سمت آؤں گا،
آپ کی دلچسپی کی سمت آؤں گا. طنز و مزاح پر کچھ خطات عرض کر رہا ہوں میں. مزاح و طنز سے ہوتی ہے ہر زندہ دلی پیدا. مزاح و طنز سے ہوتی ہے ہر زندہ دلی پیدا. جی کبھی ہوتی نہیں مردہ دلوں میں زندگی پیدا. کبھی ہوتی نہیں مردہ دلوں میں زندگی پیدا. یہ وہ لافنگ سلنڈر ہے. یہ وہ لافنگ سلنڈر ہے جو دکھ سہنے سے پھٹتا ہے. یہ وہ لافنگ سلنڈر ہے جو دکھ سہنے سے پھٹتا ہے. کسی کے مسخرے پن سے نہیں ہوتی ہنسی پیدا. کسی کے مسخرے پن سے نہیں ہوتی ہنسی پیدا. اور طنز و مزاح کی تبلیغ کیا ہے عنایت بھائی؟ توجہ چاہتا ہوں کہ حدیث زندہ دل میں یہ لکھا ہے. حدیث زندہ دل میں یہ لکھا ہے ہنسانا ہنسنا صحت کی دوا ہے. ہنسانا ہنسنا اجی صحت کی دوا ہے. ہنسی بانٹو بلا شک ہے عبادت. ہنسی بانٹو بلا شک ہے عبادت. خوشی بانٹو ثواب جاریہ. خوشی بانٹو ثواب جاریہ ہے. اور اس ثواب جاریہ اس طنز و مزاح کے اس مرحلے تک آنے کے لیے کیا کیا نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. کرلی موزنی جی کرلی موزنی تو امامت عطا ہوئی. کرلی موزنی تو امامت عطا ہوئی. اور بیمار جب ہوئے ہیں تو حکمت عطا. بیمار جب ہوئے ہیں تو حکمت عطا ہوئی. اجی گزرا ہوں تین شریک حیات. حادث آتی بھائی کوئی شوق ہو. گزرا ہوں تین شریک حیات سے. جب جا کے شاعری کو ظرافت عطا. جب جا کے شاعری کو ظرافت عطا ہوئی. اور اس کے بعد کچھ اور کھل رہا ہوں. یہ پوچھا بیوی نے کتنا ہے مجھ سے پیار تمہیں. یہ پوچھا بیوی نے کتنا ہے مجھ سے پیار تمہیں. کہا کہ شاہ جہاں کو تھا جتنا اپنی بیگم سے. تو آپ میرے لیے تاج محل کب بناؤ گے پوچھا. تو آپ میرے لیے تاج محل کب بناؤ گے پوچھا. کہا پلاٹ تو کب کا خرید رکھا ہوں. پلاٹ تو کب کا خرید رکھا ہوں. تمہارے مرنے کا بس انتظار کرتا ہوں. تمہارے مرنے کا بس. اور